یہ علم قرآن کو کس نے دیا؟ جو پہاڑ اوپر دیکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے وجود اور اس کی قدرت کے آثار کو جان لینے کے لیے اس شخص کو ایک ہی آیت کافی رہی۔ جوئل پرائی مارک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ لہریں مجھے خدا کے ہاتھ کی تحریریں لگتی ہیں۔ پوچھتے ہیں خدا کا پتہ کیا ہے؟ خدا وہ ہستی ہے کہ جو علم ایڈمن ہبل، ولسن اور پینزیاز کو آج ملا ہے، وہ علم تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے انسانیت کو قرآن مجید کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ جو حقائق قرآن نے بیان کیے 1400 سال قبل، ان کی تصدیق کر کے سائنسدان نوبل پرائز لے رہے ہیں۔ آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج لے چلتا ہوں اسی 1988 کا زمانہ۔ یہ میں کیوں دکھائی، اس کے ساتھ ایک ریلیونس تھا کہ 1988 میں لندن میں تحریک منہاج القرآن کی ایک عالمی سطح کی موجودگی تھی۔ بے شک تنظیمی نیٹ ورک رفقا کا نظام ابھی عمل میں نہیں آیا تھا۔ لوگ مجھ سے آگاہ تھے، فہم القرآن سنتے تھے، منہاج القرآن کے نام سے آگاہ تھے، کیسٹس لے کے جاتے تھے لندن، برطانیہ، یورپ، افریقہ تک، دنیا کے ملکوں میں، پاکستان سے آ کر ویڈیو آڈیو کیسٹس، اور وہاں سناتے تھے۔ تو ایک آگہی تھی، وابستگی تھی۔ اسی 1988 کے سال میں چلیے میرے ساتھ، اب میں آپ کو پھر لندن لے کے چلتا ہوں۔ آج کی گفتگو یعنی جو سال ویمبلے کانفرنس کے انعقاد کا تھا، یہ 19 جون کو منعقد ہوئی تھی بین الاقوامی کانفرنس منہاج القرآن کی، ویمبلے ایرینا لندن میں۔ اور آج میں آپ کو پھر 1988 میں لے جا رہا ہوں۔ تو آج کا موضوع یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک کتاب چھپی لندن میں، میں اس بدبخت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کتاب کی طباعت ہوئی 1988 میں، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ سراپا احتجاج بن گئی اور ہر طرف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لندن میں چونکہ کتاب چھپی تھی اور اس کا مصنف لندن میں رہتا تھا، لہذا لندن میں تاریخ کے بہت بڑے مظاہرے ہوئے۔ اب حکومت برطانیہ نے لندن میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آفیسر کی ڈیوٹی لگائی، جو سینئر آفیسر تھا برطانیہ کا۔ اس کو کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈز کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ۔ اس میں وہ چیف پولیس انسپیکٹر تھے۔ آپ سمجھیں جیسے ہمارے یہاں آئی جی ہوتا ہے، یعنی پورے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو برٹش کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کا وہ وہاں کے لندن کا سربراہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی لگائی برطانیہ کی حکومت نے کہ وہ پوری کمانڈ لے کر، دستے لے کر پولیس کے ان مظاہروں کو پرامن رکھے، کنٹرول کرے، تاکہ توڑ پھوڑ نہ ہو، ہنگامہ آرائی میں جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ ان مظاہروں کو کنٹرول کرنے اور پرامن رکھنے کے لیے ڈیوٹی لگائی، جیسے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سینئر انگریز آفیسر کا نام تھا رچرڈ وارلے۔ رچرڈ وارلے نام یاد رکھ لیں۔ یہ متعین ہوتا ہے ان مظاہروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے۔ یہ چیف پولیس انسپیکٹر ہے، ہیڈ ہے۔ جب اس نے مظاہرے دیکھے، لوگوں کا جوش و خروش دیکھا، ان کا جذبہ ولولہ دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، اس نے سوچا کہ میں
ان کی نفسیات کو سمجھنا چاہتا ہوں، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ان کی نفسیات کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انہیں اس جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ ان مظاہروں کے لیے ابھار رہی ہے، ان کے کیا خیالات۔ وہ تو گستاخانہ نہیں سمجھتے تھے نا، کیونکہ اس کا تو دین اسلام سے نہیں تھا کوئی تعلق۔ ان کا اتنا بڑا رد عمل کیوں آیا ہے؟ وہ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ ناول ہے، ان کے حساب سے ناول تھا، اس نے ان کے جذبات کو اتنا مجروح کیا ہے، وہ اتنے غم و غصے میں ہے، سو ان کی سوچ کیا ہے۔ نفسیات کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس نے پوچھا اپنے کچھ لوگوں سے کہ میں چونکہ ان کو ڈیل کر رہا ہوں، ان کے مظاہروں کو، تو میں ان کی نفسیات کو جاننا چاہتا ہوں، تو کون سی کتاب بہتر ہوگی جس کو پڑھوں تو میں تہ تک پہنچ سکوں۔ تو اس کے لوگوں نے کہا کہ جو بیسٹ بک ہے ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اس نے 1989 میں چند مہینوں کے بعد یعنی 1999 میں قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیشن خریدا، جو اس وقت اویلیبل تھا۔ انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا خرید کے اس نے مطالعہ شروع کیا، اور مطالعہ اس لحاظ سے کرنے لگا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے وہ مسلمانوں کی نفسیات کو سمجھ سکے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، یہ اس ناول کو کس طرح لے رہے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کے جذبات کو بھڑکایا ہے، اور کس طرح ہم ان کے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ مشتعل ہو کر امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی سوچ کا انداز کیا ہے، محرکات کیا ہیں ان کے اندر۔ تو اس اسپیسیفک چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، انگلش ٹرانسلیشن کا۔ خود اس کی ڈگری تھی جیالوجی میں، علم ارضیات میں، یعنی زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، جس میں پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، زمین کے اوپر نیچے تہ میں کانے، تو یہ ارضیات کی جیالوجی کی جو ڈگری تھی، اور فزکس، ایسٹرونومی، کوسمولوجی اور ایسٹرو فزکس یہ اس کے سبجیکٹس آف انٹرسٹ تھے۔ کوسمولوجی اور ایسٹرو فزکس، کائنات کیسے پیدا ہوئی، کائنات کی اس وقت صورتحال کیا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ اس کی دلچسپی کے مضامین تھے جن کو وہ اسپیشل انٹرسٹ کے ساتھ اسٹڈی کرتا تھا، تو ان کا نالج تھا۔ یہ مطالعہ کرتے کرتے قرآن مجید کا اچانک وہ ایک آیت کریمہ پر پہنچتا ہے، اچانک اس کی نظر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پہ پہنچتی، اور وہ آیت کریمہ 30ویں پارے میں سورہ النبا کی 6 اور 7ویں آیت کو اسٹڈی کرتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل یعنی کام کاج کرنے کی جگہ نہیں بنایا؟ اور پھر فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کیا پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ کیا پہاڑوں کو جیسے میخیں ہوتی ہیں، میخ آپ گاڑتے ہیں نا لوہے کی، زمین کے نیچے اس کو گاڑتے چلے جاتے ہیں، کافی حصہ اس کا زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور جتنا زمین کے نیچے لے جاتے ہیں اتنی وہ میخ اوپر مضبوط ہوتی ہے، اور جتنا بوجھ بھی اس پر ڈالیں یا کھینچاؤ ڈالیں وہ اس کو برداشت کرتی ہے، کیونکہ ساری قوت اس کو زمین کی نیچے گاڑے جانے کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو جب اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ یہ جو پہاڑ ہیں ہم نے میخوں کی طرح انہیں زمین میں گاڑ دیا ہے، یعنی یہ اس طرح ابھرے ہوئے ہیں
کہ صرف زمین کے اوپر نہیں ہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی ہیں، جیسے میخیں گاڑی جاتی۔ اس شخص نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی تو چونک اٹھا۔ رچرڈ وارلے کہنے لگا کہ میں جیالوجی کے سبجیکٹ کا ڈگری ہولڈر ہوں، میں نے علم ارضیات پڑھا ہے، اور یہ ان صدیوں میں جا کر یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ پہاڑ زمین کی سطح پہ صرف اوپر ہی نہیں ہوتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ سطح زمین کے نیچے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے۔ اب یہ عام آدمی کو نہیں پتا اس چیز کا۔ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کو، دیکھیں یہ جو تیر کا نشان ہے اور ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، ریڈ، اس کے اوپر جو حصہ ہے وہ پہاڑ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، بس۔ اس کے بعد ایک عام آدمی کو یہ بالکل خبر نہیں کہ یہ پہاڑ زمین کے نیچے بھی، بہت دور تک نیچے بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ اب اگر سنا کر کسی کو تھوڑی خبر ہو گئی ہو، اب مثلا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ایگزیکٹلی یہ پتا تھا یا پتا ہے کہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، کتنوں کو یہ پتا ہے؟ بس آپ دیکھ لیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی جنہوں نے پڑھا ہے، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جیالوجی کو پڑھا ہے، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اس سائنٹیفک سبجیکٹ کو کسی نہ کسی سطح پر، یا کسی سے سنا ہے، اس لیے کہ یہ علم اب پھیلا ہے۔ یہ ساری تحقیقات 19ویں صدی عیسوی میں ہوئی ہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ آج آپ کو معلوم ہے، اس کو بھول جائیے، آپ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 1875 سے 1897 کا عرصہ، اب ہماری 21ویں صدی ہے، 2024، پچھلی جو صدی گزری ہے وہ 20ویں صدی تھی، اور اس سے پیچھے 1875 سے 1897 جو 1900 پہ ختم ہوئی، وہ 19ویں صدی تھی۔ اس نے کہا کہ عالم انسانیت کو یہ علم 19ویں صدی کے آخری زمانے میں ہوا ہے، اور 18ویں صدی تک اس کا علم دنیا کو نہیں تھا۔ سو اگر آپ 18ویں صدی میں ہوتے یا 19ویں صدی کے وسط میں ہوتے، 1850 میں ہوتے، 1870 تک ہوتے اور اس سے پہلے ہوتے، تو آپ میں سے کسی ایک شخص کو بھی دنیا میں یہ علم نہیں تھا کہ پہاڑ جس طرح اونچے ہوتے ہیں زمین کے نیچے بھی گاڑے ہوئے ہوتے، یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ اب دیکھو نا، اس علم کو جو سائنسدانوں نے، سائنس کی تحقیقات نے دنیا تک پہنچایا، اس کو 150 سال ہوا ہے۔ 1875 سے شروع ہوا، 25 سال، پھر اگلا 100 سال، اور پھر 25 سال، یعنی تقریباً 150 سال پہلے سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ آگہی اور یہ خبر لوگوں کو ملنی شروع ہوئی۔ یہ خبر تو 100 سال بعد جا کے ملی ہوگی، یہ تو سائنس کی دریافت تھی۔ اب پتہ ہے آپ کو، اور اب بھی اتنا پتہ ہے جتنے آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اور آپ سوسائٹی میں جا کے پوچھیں گے تو میرا خیال ہے 1% لوگوں کو پتہ ہوگا، شاید یہ 1% سے بھی کم، 1%، 2% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، 100 میں ایک آدمی کو شاید علم میں ہو، تھوڑا یا زیادہ، یا 100 میں 2 لوگوں کے شاید علم میں ہو، تھوڑا زیادہ، وہ بھی تسلی یقین کے ساتھ نہیں۔ ممکن ہے ایسی جگہیں ہوں جہاں 100 میں ایک بندے کو بھی معلوم نہیں کہ پہاڑ جتنے سطح زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا نیچے گاڑے ہوئے ہوتے۔ یہ آج کا زمانہ ہے جب ٹیلی ویژن عام ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے،
معلومات فراواں ہیں، اور سائنس کی اس تحقیق کو ہوئے 150 سال ہو چکا ہے، اور علم اتنا پھیلا ہے کہ اس میں آج بھی لوگوں کو 1% معلوم ہے یا 2% شاید۔ اب آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں، جس کی وجہ سے وہ سر پٹا گیا رچرڈ وارلے، وہ سوچتا ہے، اور وہ انگریز ہے اور لندن کا رہنے والا ہے اور ٹاپ آفیشل ہے گورنمنٹ کی لیول پہ، جہاں سے سائنس اور علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس سرزمین کا وہ لیڈر ہے، یعنی ون آف دیئر لیڈر یا ون آف دا آفیشلز۔ وہ کہتا ہے ہمیں اب پتہ چلا ہے تھوڑا عرصہ قبل، پچھلی صدی کے اینڈ میں، کہ پہاڑ زمین کی سطح سے نیچے بھی ہوتے ہیں، اور سمندر کا جو آپ پانی دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو نیلے رنگ کا سمندر نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیں اوپر ایک حصہ دکھائی دیتا ہے، یہ بلندی ہے تقریباً 10 کلومیٹر، یعنی تھوڑا حصہ اونچا ہے اور سمندر کے نیچے ہے وہ پہاڑ۔ ماؤنٹ ایورسٹ جو آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف، جس کی بلندی 9 کلومیٹر کے قریب ہے سطح زمین سے اوپر، ابھی تک تحقیق سے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ زمین کے نیچے کتنے کلومیٹر تک نیچے جاتا ہے۔ عام اندازہ سائنسدانوں کا یہ ہے کہ ہر پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے زمین سے، کم و بیش 5 یا 6 گنا اس سے زیادہ اونچائی اس کی زمین کے نیچے ہوتی ہے، اس سے کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا یہ وہ علم ہے جو سائنس نے اب آ کے ہمیں بتایا ہے، ارضیات کے علم نے۔ اس نے سر پکڑ لیا قرآن مجید پڑھ کے کہ یہ کتاب کب نازل ہوئی تھی؟ 1400 سال قبل۔ کہاں پر نازل ہوئی؟ سن لیں، کوئی گریس میں نہیں نازل ہوئی جہاں پرانے دور کا سائنسی علم تھا، جہاں کالجز تھے، اسکول تھے، جہاں ارسطو ہوا، افلاطون ہوا، اور پرانے زمانے کی سائنس جو رد ہوتی چلی گئی، تاہم پھر بھی وہاں سائنسی باتیں ہوتی تھی، وہاں نہیں نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا یہ قرآن؟ یہ عرب میں نازل ہوا۔ عرب میں کیا تھا؟ عرب میں صحرا تھا، وہاں بدو رہتے تھے، لکھنا پڑھنا جرم سمجھتے تھے، اس قوم کو امی کہا جاتا تھا، امیون۔ لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں تھا، قلم دوات سے واقف نہیں تھے، کتاب سے واقف نہیں تھے، سکول، مکتب، مدرسہ اس کا وجود نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو امیین میں بھیجا، ان پڑھ قوم میں بھیجا، جہاں علم، مکتب، لکھنے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور پھر ان میں بھیجا، اور آقا علیہ السلام کو بھی رسول امی بنایا۔ کہیں نہیں بھیجا کہ کسی استاد کے پاس جا کے الف بے جیم پڑھیں، کسی کے پاس جا کے قلم ہاتھ میں پکڑیں اور 2 سطریں لکھیں۔ لکھنا پڑھنا اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سکھایا، تاکہ کوئی یہ الزام نہ دے سکے کہ کسی استاد سے سیکھ کے آئے ہیں، کسی کتاب میں سے پڑھ کے آئے ہیں، کسی مکتب و مدرسہ سے کچھ تعلیم لے کے آئے ہیں، کہیں سے علم اخذ کیا، یہ تہمت نہ کوئی لگا سکے، چونکہ دشمن تھے مکہ میں، قریش مکہ تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، اور آقا علیہ السلام پیدا ان میں ہوئے۔ 53 برس مکہ میں زندگی گزاری، 53 برس۔ وہاں پڑھا لکھا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی مکتب و مدرسہ نہیں تھا، اور اگر کہیں سے تعلیم حاصل کرنے جاتے، کہیں لکھنے پڑھنے کا کام کیا ہوتا، تو وہ کفار مشرکین عرب جو رات دن تلواریں لے کر صحابہ کرام کی گردنیں قلم کرتے تھے اور پتھروں سے جسم چھلنی کرتے تھے، اور آپ کو 3 سال پہاڑوں کے اندر قید رکھتے تھے، اور آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے،
ہمہ وقت تکلیفیں آپ کو دیتے، مشقتیں دیتے، حتیٰ کہ وطن چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، ان کے لیے آسان تھا۔ وہ کہتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ پڑھنے گئے، ان سے باتیں سیکھی ہیں، فلاں کتاب سے سیکھی ہیں، فلاں جگہ، وہ تہمت لگا دیتے، تہمت لگا کے آقا علیہ السلام کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیتے۔ تو کفار و مشرکین عرب کو بھی پتا تھا کہیں سے نہیں پڑے۔ اور مدینہ طیبہ جب بنا، ہجرت مدینہ، تو سب سے بڑے دشمن آپ کے یہود علماء تھے، اسکالرز تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس قدیم تورات کا لٹریچر تھا اور حفظ تھی ان کو اپنی کتابیں، سب سے بڑے دشمن تھے۔ 10 سال تک آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، مار کے ہوئے، سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے۔ معاذ اللہ اسلام کو جھوٹا دین ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر یہ تہمت وہ بھی نہیں لگا سکے کہ یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، کوئی کتاب پڑھے ہیں، کسی مکتب میں گئے، کسی استاد کے پاس گئے۔ سب سے بڑے دشمن بھی آقا علیہ السلام پہ تہمت یہ نہیں لگا سکے۔ اور اس سے عجیب بات، 1400 سال گزر گئے، یہ تہمت ساری صدیوں میں کتنے لاکھوں دشمن ہوئے جنہوں نے کتابیں آقا علیہ السلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف لکھ دی، اور انہی میں سے ایک ناول بھی تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے، لندن کا، مگر کسی نے یہ تہمت نہیں لگائی 1400 سال میں کہ یہ خفیہ طریقے سے پیغمبر کہیں سے علم لے کے آتا تھا، کسی سے پڑھتا تھا، کنی کتابوں میں سے اخذ کرتا تھا۔ نہیں، یہ تہمت دشمن بھی نہیں لگا سکا، سب کو معلوم ہے۔ سو وہ سوچتا رہا کہ صحراؤں میں جہاں نہ علم کا وجود تھا، اور 1400 سال قبل اس قرآن کو کس نے بتایا کہ پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں، اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں، چکرا گئے۔ پھر اس سبجیکٹ پر اس نے اور پڑھنا شروع کیا، اس نے پھر قرآن مجید کی اور آیات دیکھی جو اسی موضوع پر تھی۔ سورہ لقمان کو پڑھا اس نے، اس کی آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین کے اندر اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، فرمایا اس نے زمین کے اندر اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش کانپنے نہ لگ جائے، زمین تھر تھرائے نہیں۔ وہ پہاڑ اس لیے گاڑ دیے، زمین کے نیچے اونچے پہاڑ، اوپر بھی نیچے بھی، اس لیے گاڑے کہ زمین جب حرکت کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تو یہ اس کا بیلنس قائم رکھ سکیں، اور تم اس زمین پر بستے ہو تو تیز رفتار سے گردش کرتے ہوئے یہ کانپے نہیں، تھر تھرائے نہیں۔ اگر یہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے تھر تھرانے لگ جائے، کانپنے لگ جائے، تو انسانی زندگی تو درم برم ہو جائے گی، بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ دوران گردش وہ تمہیں ساتھ لے کر کانپنے نہ لگ جائے۔ اور دنگ رہ گیا یہ منظر دیکھ کر اور قرآن کو پڑھ کر، کہ قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ زمین کے اندر گاڑے، اور پھر ان کے ذریعے زمین میں بیلنس قائم کیا۔ اور ان تمیدہ بکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین گردش کر رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، اس تصور کو بھی کریکٹ کرنے کی زمین ساکن نہیں ہے، جیسے بعض مذہبی طبقات میں ایسا خیال ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ اسٹیٹک ہے، ساکت ہے، نہیں، زمین مسلسل گردش کر رہی ہے، اور انسان اس کے اوپر آباد ہے۔
وہ گردش کرتے ہوئے اس طرح ایک بیلنس بنایا. بہت سارے اور بیلنس بھی ہیں، بہت سارے سائنسی تحقیقات نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے نظام. ایسا بیلنس قائم کیا کہ وہ تھر تھرائے نہیں زمین. اب خشکی میں بھی پہاڑ ہیں، سمندروں میں بھی پہاڑ ہیں، اور سمندروں کے اندر بھی میلوں تک کی گہرائی کے پہاڑ ہیں، اور خشکی میں بھی میلوں تک کی گہرائی کے پہاڑ ہیں. زمین کے اوپر تھوڑا حصہ نظر آتا ہے، یہ دیکھیے براؤن کلر جو ہے، یہ زمین کے نیچے اوپر کی اونچائی سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں تصویر کو. وہ یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ 1400 سال پہلے یہ علم مسلمانوں کی اس کتاب کو کس نے دیا. یہ وہ جملہ ہے جو میں ہر روز بولتا ہوں. یہ وہ آیتیں ہیں جو خدا کے ہونے کی خبر دیتی ہیں. یہ وہ آیات قرآنی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا ہے اور خدا کو ماننا ضروری ہے اور مذہب کو اپنانا ضروری ہے. کہ اگر خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو قرآن مجید کی ان آیتوں کا جواب نہیں ہے کسی شخص کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کہاں سے لے آئے. قرآن نے 14 صدیاں قبل، جب انسانیت جہالت کے اندھیرے میں تھی، علم کی کوئی روشنی شرق سے غرب تک نہ تھی، سائنس نہیں تھی، لیبارٹریز نہیں تھی، تحقیقات نہیں تھی، سائنسدان نہیں تھے، زمین کے اوپر نیچے اسٹڈی کرنے کے آلات نہیں تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی نیچے کیا ہے. صحراؤں کی اس زندگی میں جہالت بڑے دور کے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، خود بھی نہیں پڑھا اور اللہ کی آیتیں بتاتا ہے کہ مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو پہاڑ اوپر دیکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ زمین کا گردش کے دوران بیلنس قائم رہے. پھر سورہ الانبیاء کی جو سورت ہے یہ سورت نمبر 21 ہے. پھر اس نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اب میں اس کے دوسرے حصے پر بھی آؤں گا. اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے لوگوں کو لے کر کانپنے نہ لگے. جب زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کر رہی ہو ایسا نہ لگے کہ وہ کانپ جائے اور کانپے اور انسانی زندگی کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، مضبوط جما دیے. یہ جب ساری آیات اس نے پڑھی تو حیرت زدہ رہ گیا. اس کا فوکس جس مقصد کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس سے ہٹ گیا، وہ کسی اور تلاش میں کھو گیا. اس کو حق کی روشنی نظر آ گئی. میرے بیٹوں اور میرے بیٹیوں، جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں رچرڈ وارلے، اس کو تو حق پانے کے لیے صرف ایک آیت کافی نہیں اس کے لیے حق کو پا لینے کے لیے، اس رب کی نشانیوں کو سمجھ لینے کے لیے، خدا کے وجود اور اس کی قدرت کے آثار کو جان لینے کے لیے اس شخص کو ایک قرآن کی آیت کافی رہی. آپ کو حق پانے اور حق پر قائم رہنے کے لیے کتنی آیات کی ضرورت ہے؟ آپ کتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر حق پر قائم ہوں گے؟ جو حق پر نہ تھے وہ قرآن کی نشانیاں دیکھ کر حق پا گئے، اور ہم حق پر ہیں، حق پر پیدا ہوئے، اور ہم قرآن کی نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، اس کے لیے وقت صرف نہیں کرنا چاہتے، اور ان لوگوں سے پوچھتے یا ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہوتے ہیں جو خود گم گشتہ راہ ہیں، خود گم ہو گئے. خود گم ہو جانے والا آپ کو کیا راستہ دکھائے گا؟ میرے بیٹے پلٹ آؤ، ادھر آؤ، میں آپ کو بلا رہا ہوں، ادھر آ جاؤ.
حق یہاں ہے اس قرآن میں۔ ایسے ہزار سوال ابھریں گے جن کا علم انسانیت کو آج ہوا ہے، جن کی خبر سائنس کو آج ملی ہے ان 2-3 صدیوں کے اندر، جن کی معلومات انسانوں تک علم کی کتابوں اور تحقیقات کے ذریعے اب پہنچی ہیں، مگر ان کا واضح تذکرہ 1400 سال قبل قرآن اپنے اندر کر چکا ہے۔ میرے اس سوال کا جواب پوچھو ان سے جو آپ کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، مذہب کو کیوں مانیں، قرآن کو کیوں مانیں، وحی کو کیوں مانیں، پیغمبر کو کیوں مانیں، جو آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ میرے بیٹے، ان سے صرف ایک سوال کرو، میں نے آپ کو 15, 20, 50, 100 نشانیاں دے رہا ہوں، ہر ایک پر ایک ہی سوال کرو، یہ علم قرآن کو کس نے دیا؟ بس۔ جب عالم انسانیت میں کسی کو خبر نہیں تھی 1400 سال پہلے، میں آپ کو ایک ایک چیز کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ کس سال میں یہ علم ریلیو ہوا سائنس کو، کس سن میں اس علم کا پتہ چلا، سائنس نے کس سن میں یہ بات دریافت کی، سائنس نے کس صدی کے کس سال میں یہ بات معلوم کی۔ میں ہر ایک کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہر ایک کی، تاکہ آپ کو تاریخ انسانیت میں پتہ ہو بھئی سائنس کو یہ علم اب ملا اس سن میں، اس صدی میں، اس وقت میں۔ تو جب سائنس کو بھی معلوم نہیں تھا اور عالم انسانیت کے کسی طبقے کو سرے سے علم نہیں تھا اور کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ سائنسی آلات تھے، اس وقت وہ حقائق اگر قرآن نے بتا دیے تو قرآن کو کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی پر کس نے یہ علم نازل کیا؟ قرآن تو آج کسی نے نہیں بنایا، یہ تو ہم نے وضع نہیں کیا، یہ تو 1400 سال سے بغیر کسی ایک حرف و لفظ کے رد و بدل کے من و ان چلا رہا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ خدا ہے، اللہ کی وحی ہے، اور اس کا بھیجا ہوا دین اسلام سچا دین ہے، اور اس کا مبعوث کیا ہوا پیغمبر سچا نبی و رسول ہے، ورنہ اس کے بغیر ان معلومات کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، ایکسپلینیشن اور آنسر ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا کہا ان تمید بہم، کہ کئی زمین حرکت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے کانپنے نہ لگے۔ اب سن لیں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر زمین سٹیٹک ہو، بالکل سیدھی کھڑی ہو، تو اس میں کانپنے سے بچانے کے لیے میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر کانپنا ہے تو پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی کانپ جائے گی، جیسے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ یعنی ساکن زمین کو کانپنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کا کیا کام ہے؟ یہ ساری آیات کریمہ یہ قرآن مجید کی 1400 سال قبل بتا رہی ہیں کہ زمین حرکت پذیر ہے، زمین گردش میں ہے، مسلسل تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بیلنس دینے کے لیے جہاں کئی نظام بنائے ہیں، ان میں سے ایک اندرونی نظام پہاڑوں کا یہ قیام ہے، اوپر اور نیچے جما دینا۔ اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی یہ توجہ طلب ہے، یہ علم آج سائنس ہمیں دے رہی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ پہلے زمین کا تعارف حاصل کر لیں کہ زمین ہے کیا، یہ بھی مغالطے ہیں، دور ہو جائے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زمین ہے گول، یہ پورا جیسے فٹ بال ہے، گلوب ہے، یہ پوری زمین ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر وہ ملک ہیں سارے، اور باقی سارے سمندر ہیں۔ اب زمین اور آسمان کو پہلے سمجھ لیں۔ آسمان کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ زمین ایک گھر کی طرح جیسے گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، فرش ہے، ایسے فراشہ تو ہمارے رہنے کے لیے بطور فرش
استعارتاً فرمایا ہے ہماری زندگی کے لیے رہنے کی جگہ. مگر جیسے ہمارے گھروں میں گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل فلیٹ ہے زمین، ایسے جیسے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں فلیٹ ہے، ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح آسمان بھی ایسے نہیں ہے جیسے اوپر چھت ہوتی ہے کمرے کی، اس طرح سیدھی چھت ہوتی ہے، ویسے چھت ہے وہ زمین کی اوپر استعارتاً، مگر فلیٹ شکل نہیں ہے. زمین یہ گول ایک گلوب کی طرح ہے، اور آسمان کیا ہے یہ تصویر دیکھیں، درمیان میں زمین نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہے بہت بڑا. وہ میں نے دائرہ لگوایا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ جو دائرہ ہے ارد گرد سفید، سمجھے وہ سارا چاروں طرف آسمان ہے. ابھی تک سائنس کی آنکھ نے اس کی حدیں نہیں دیکھی، آسمان کی حدیں نہیں دیکھی، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا کہ یہ درمیان میں زمین ہے اور اس کے چاروں طرف، یہ چاروں طرف گولائی میں آسمان جاتا ہے. اور آپ جو رہتے ہیں، سنیں انٹرسٹنگ بات ہے، آپ لفظ پڑھ رہے ہیں پاکستان، تو ہم زمین میں یعنی اس طرح جمے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر ہم اس طرح معلق ہیں ہوا میں. اور اگر اس طرف سے کھڑے ہو کے زمین کا نقشہ دیکھیں تو ادھر میکسیکو نظر آ رہا ہے آپ کو، امریکہ کے آگے میکسیکو، وہ آپ کی اولڈ سمت میں وہاں رہنے والے لوگ اس طرح ہیں، گویا ادھر والے لوگ انسان اس طرح کھڑے ہیں، اور زمین کے دوسرے کنارے پر اپوزٹ سائڈ پر لوگ اس طرح کھڑے ہیں، اس طرح الٹے، یعنی سر ان کا نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے. ادھر آپ کا سر اوپر ہے، پاؤں زمین کی طرف. ناروے لکھا ہے سامنے، ناروے میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ مثال کے طور پہ اس طرح. اس کے مد مقابل ساؤتھ افریقہ میں اس کی الٹ نیچے لٹکے ہوئے. چونکہ ہر کھڑا ہوا شخص اوپر، ادھر، ادھر، نیچے، سب کے سر سے اوپر چلے جائیں تو آسمانی فضا ہے، سب کے اوپر آسمانی فضا ہے. تو ہر طرف آسمانی فضا ہے، ہر طرف آسمانی آسمان ہے. اس لیے کہتے ہیں زمین کے اوپر آسمان بنایا، کہ جو زمین کے اس طرف ہے اس کے بھی اوپر آسمان ہے سارا، یہ جو اس طرف ہے اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو زمین کے اس طرف ہے ادھر اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو اس طرف ہے نیچے ادھر بھی آسمانی فضا ہے. تو اس گلوب کی طرح کائنات بھی پوری ارد گرد گولائی میں ہے، پوری کائنات. تو کوئی زمین کے جس خطے پہ رہتا ہو تو آسمان اس کے اوپر ہے، اس لیے اس کو چھت کہتے ہیں. ہمارے سروں کے اوپر فضائیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے، خربوں سے بھی آگے شمار ہے اس کا، یعنی اتنی مسافت ہے. اب یہ جو زمین ہے یہ گردش کر رہی ہے دو طریقے سے. ایک یہ میں اس کو ہلا رہا ہوں، دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں محوری گردش. اپنے محور پر یہ زمین خود گردش کرتی جاتی ہے اس طرح، یہ جیسے لٹو گھومتا ہے. لٹو آپ جب لٹو وہ کھیلتے ہیں، اب تو نہیں، پہلے زمانے میں بچے کھیلتے تھے گلیوں میں، تو لٹو کی طرح زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے. ایک یہ اس کی ایک حرکت ہے. یہ جو حرکت ہے زمین کی جو گھوم رہی ہے، اس کی رفتار سن لیں، اپنی جگہ پہ ہی یہ 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم. میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گھما کر، سمجھے یہ زمین گھوم رہی ہے، آپ یوں سمجھیں. اور اس وقت بڑا سے بڑا جہاز جو اس وقت ہے دنیا میں، ہوائی جہاز جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، اس کی رفتار کوئی 1300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے میکسیمم. ایک جہاز انہوں نے چلایا تھا کئی سال پہلے، بہت زیادہ رفتار کے ساتھ، وہ فلائٹ بند کر دی، خطرناک تھی. اب اس وقت دنیا میں جو فلائٹس اویلیبل ہیں، سب سے بڑے جہاز کی رفتار
1300 کلومیٹر کے قریب ہے، تو سب سے بڑے تیز ترین ہوائی جہاز جس رفتار سے سفر کرتے ہیں، زمین اپنے مرکز و محور کے گرد اس سے بھی کئی 100 کلومیٹر زیادہ پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، ایسے 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 ایسے۔ ایک یہ گردش قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ گھومتے ہوئے کہیں کانپنے نہ لگے، اس کو مستحکم کیا ہے۔ اور دوسری گردش ہے زمین کی، سورج کے گرد زمین کا ایک مدار ہے، پورا چکر لگاتی ہے سورج کے گرد، چونکہ نظام شمسی کا حصہ ہے تو اس کا بھی ایک مدار ہے، پورا ایک سڑک ہے، سمجھے سفر ہے، تو اس کا جو سفر ہے زمین اس میں بھی گھومتی رہتی ہے، ہر وقت گھومتی رہتی ہے، اور یہ 365 دنوں میں اپنا وہ ایک مدار مکمل کرتی ہے گردش۔ تو اس کی رفتار سورج کے گرد زمین کی حرکت کی اور گردش کی رفتار ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ زمین چل رہی ہے، موو کر رہی ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس میں 100 ہوائی جہاز ملا لیں، 100 سب سے بڑے، اور ان کی رفتاروں کو ملا لیں تو زمین اکیلی ان 100 ہوائی جہازوں کی ملٹیپل سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری سے ہر وقت گھوم رہی ہے۔ تو ادھر بھی گھوم رہی ہے اس طرح بھی گھوم رہی ہے، اور ایسے بھی گھوم رہی ہے اندر، بیک وقت 2 گردشیں ہیں زمین کی۔ اب یہ معلومات تو انسان کو اب ملی، آج سے 100 200 سال پہلے 300 سال پہلے معلومات کا آغاز ہوا، اب جا کے اویئرنیس کمپلیٹ آئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے صحرا میں بسنے والے عرب بدوؤں میں نازل ہوا، جس میں سائنس اور علم اور پڑھنے لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت یہ قرآن نے کیسے بتایا کہ اس سے توازن قائم کیا ہے تاکہ زمین حرکت کرتے ہوئے کانپنے نہ لگے، بیلنس رہے۔ آپ 100 بار بھی پوچھیں گے زبانیں بند ہو جائیں گی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ کی ذات ہے جس نے وحی بھیجی اور یہ علم حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ صرف میں نے آپ کو زمین کی 2 گردشیں بتائی ہیں، فقط زمین کی۔ اسی طرح چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین کے گرد بھی کرتا ہے، اور زمین کی طرح اپنے محور کے گرد بھی کرتا ہے چاند بھی، اور وہ چاند اپنا سفر 27 دن 27.5 پونے 28 دنوں کے قریب مکمل کرتا ہے، تو اگلے دن جا کے جو آپ چاند دیکھتے ہیں وہ زمین کے گرد ایک سفر مکمل کر کے آتا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی قرآن مجید کی، تو اس نے رچرڈ ویرلے کو اچنبھا کیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر میں اسی طرح ایک اور آیت کریمہ پر پہنچا، وہ سورہ الذاریات کی تھی۔ یہ رچرڈ وارلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ وہ مطالعہ کر رہا ہے سارا 1989 1990 91 92 3-4 سال مطالعہ کرتا رہا، 89 سے لے کر 1990 91 92 3-4 سال وہ قرآن کا مطالعہ کرتا رہا، بار بار غور و فکر اور تدبر کرتا رہا۔ عزیزان محترم، میرے بیٹے بیٹیوں، جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اصل صحیح جگہ جاتے ہیں جہاں سے حق ملتا ہے، اور پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور سال ہا سال غور و فکر کرتے ہیں، پھر پردہ اٹھ جاتا ہے، حق کی روشنی مل جاتی ہے۔ اس نے آیت کریمہ پڑھی، سورہ الذاریات 51 نمبر سورت ہے، 27ویں پارے میں، اور اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس نے پڑھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا اور ساری آسمانی کائنات کو، جو میں نے سمجھایا کہ زمین کے ارد گرد کھربوں میلوں کی مسافتوں پر
ابھی میں اندازہ بتاؤں گا آگے چل کر، اسی آیت کے تحت آئے گا وہ مضمون، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ہم نے ساری آسمانی کائنات کو ہم نے ایک قوت توانائی کے ذریعے پیدا کیا۔ یہ ریچرڈ وارلے دوسری آیت پڑھ رہا ہے قرآن مجید کی، وہ کہتا ہے میں جب اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ ہم نے ساری آسمانی کائنات کو، یونیورس کو ایک توانائی کے ذریعے پیدا کیا، بِأَیْدٍ، ایک بڑی قوت، ایک بڑی توانائی کے ذریعے پیدا کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور پھر ہم یقیناً اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، ہم اس کائنات کو مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے توانائی کے ذریعے پیدا کیا، and we are continuously expanding it، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم مسلسل اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ایکسپینشن، توسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا، چکرا گیا، اس نے کہا وہ بات تو جیالوجی کی تھی، اب یہ بات ایسٹرو فزکس کی آ گئی، اب یہ بات کوسمولوجی کی آ گئی، اب یہ بات کائنات کی کریشن کی آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ اتنا دقیق علم ہے ایسٹرو فزکس کا کہ یہ علم انسانیت کو اور سائنسدانوں کو ابھی پچھلی صدی میں 1965 میں جا کے کنفرم ہوا ہے۔ بولیے 1965 میں جا کے یہ علم کنفرم ہوا ہے۔ یہ بات ہے 1990 کی، اس وقت 65 75 85 25 سال ہوئے تھے، صرف 25 سال اس نالج کو کنفرم ہوئے سائنسی تحقیقات میں، 25 سال۔ اس نے کہا یہ اب پتہ چلا ہے 25 سال قبل، میں اس کی تحقیق کی سائنسی ہسٹری بھی بتاتا ہوں آپ کو، مگر کنفرم ہوا یہ نالج اب۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ 1400 سال پہلے یہ علم ایسٹرو فزکس کا کہ کائنات توانائی کے ذریعے پیدا ہوئی اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یہ علم محمد مصطفیٰ کو کس نے دیا تھا؟ یہ بات قرآن نے کس طرح کہہ دی؟ قرآن نے یہ بات کس طرح کہہ دی؟ اس پر وہ چونک اٹھا، اس لیے کہ اس کو اس کا علم تھا کہ کائنات کو توانائی کے ذریعے پیدا کیا، اور یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، کیونکہ اس علم کی ایک ہسٹری ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ 14 صدیاں قبل تو دور کی بات، 200 سال قبل کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس کی تخلیق ایک زوردار توانائی سے ہوئی تھی، قوت سے۔ اب تاریخ سنیے، یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اس طرح پھیل رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور توانائی سے پیدا کیا تھا، یہ پھیلتی ہوئی کہانی، یہ ریڈ دیکھ رہے ہیں نا کلر، آپ یوں سمجھیں کہ اس شکل میں تھی یا اس سے بھی بہت چھوٹی، اس کو کوزمک ایگ کہتے ہیں، سنگولیرٹی کہتے ہیں، زیرو والیوم سنگولیرٹی، بالکل اتنی عدم کی طرح وہاں سے تھی، اور پھیلتی پھیلتی ابھی آخری جو غبارہ دیکھ رہے ہیں پھیل پھیل کے یہاں تک پہنچی۔ کائنات کی سائنس کی تحقیق کے مطابق، ویسے اللہ عالم بالصواب، اب تک 14.25 ارب سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کائنات کی عمر اس وقت 14 ارب سال ہو چکی ہے، اور سائنس کا یہ خیال ہے، تحقیق ہے کہ مزید 65 ارب سال اس کائنات نے اور زندہ رہنا ہے۔ 65 ارب، یہ 100 سال کی بات نہیں ہو رہی، 100 سال ہے، پھر 1000 سال ہے، پھر لاکھ سال ہے، پھر کروڑ سال ہے، کروڑ کو 100 سے ضرب دیں تو ارب بنتا ایک۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مزید 65 ارب سال آگے چلے گی،
اگر 14 ارب گزر چکے ہیں تو آپ سمجھیں کہ تو یہ کوئی لگ بھگ مزید 30 ارب سال تک یہ اس طرح پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ سوچیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اس پر بھی آ جاتا ہے۔ ابھی یہ مزید 25-30 ارب سال یا 20-25 ارب سال، 14 ارب پہلے اور 25 ارب تقریباً گیس کر رہا ہوں، آگے پھیلتی رہے گی۔ اب یہ جو علم ہے قرآن مجید نے جس کو بیان کیا 1400 سال قبل، اور سائنس جو اس وقت علم تخلیقیات اور علم فلکیات، کاسمولوجی اور ایسٹرونومی اور فلکی طبیعیات، ایسٹرو فزکس، اس کے ماہرین نے جو بات کی اس کی تاریخ کو سمجھ لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نیوٹن کا نام سنا ہوگا، برطانوی سائنسدان تھا اور سائنس کی تاریخ کا بہت بڑا قداور نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ 1687 میں، آج ہے 2025، اس سے 100 سال پیچھے جائیں، آج سے 350 سال قبل نامور برطانوی سائنسدان تھا نیوٹن، جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ انقلاب آج تک اس کے دیے ہوئے کئی سائنٹیفک لاز بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، دنیا میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز۔ اس نیوٹن نے یہ تصور دیا تھا لا آف گریوٹی کا، گریویٹیشنل فورس کا، جس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ اس نے ایجاد کیا یہ تصور کائنات کے اندر نظام کا۔ مگر جو بات سمجھنے والی ہے، اس نیوٹن نے 1687، آج سے 350 سال قبل، اس نے بھی تحقیق کر کے یہ کہا کہ یہ کائنات جامد ہے، سٹیٹک ہے، یعنی جم کے کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس کے علم کی پوزیشن کیا تھی۔ نیوٹن کے زمانے تک خود نیوٹن کو اس بات کا یقین تھا کہ کائنات میں حرکت نہیں ہے، یہ جمی ہوئی ہے، جامد ہے کائنات۔ تو سائنس کا علم یہاں کھڑا ہے اور یہ غیر متغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی آگے نہیں آ رہی۔ یہ علم چلتا رہا، پھر 1915 آ گیا، یہ پچھلی صدی جس میں سے آپ سارے آئے ہیں آگے۔ موسٹلی چھوٹے بچے جو 24 سال سے کم عمر کے ہیں، انہیں چھوڑ لے تو باقی تو موسٹلی پچھلی 20ویں صدی سے آئے ہیں نا میرے ساتھ۔ تو 1915 جو پچھلی صدی تھی، اس میں آئنسٹائن نامی ایک سائنسدان پیدا ہوا، البرٹ آئنسٹائن۔ اس نے ایک نظریہ اضافیت دیا، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس نے پہلی بار نیوٹن کے دیے ہوئے تصور کو رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ اس نے کہا کائنات جامد نہیں ہے، یعنی سٹیٹک، جم کے کھڑی ہوئی نہیں ہے، کائنات میں حرکت ہو رہی ہے۔ اس نے پہلی بار جمود کائنات کے تصور کو رد کیا اور کائنات کو متحرک قرار دیا کہ اس میں موشن ہے، حرکت ہو رہی ہے۔ کائنات پوری، اس میں زمین بھی شامل ہے، سورج بھی شامل ہے، چاند تو ایک چھوٹا سا اس کا ہے حصہ، تو ساری کہکشائیں، آگے میں تذکرہ کروں گا کہ ساری کائنات میں حرکت ہو رہی ہے، جامد نہیں بلکہ متحرک ہے، موونگ ہے، یونیورس، کائنات موو کرتی۔ یہ نیوٹن کے بعد اس کے تصور کو پہلی بار رد کیا آئنسٹائن نے، مگر کائنات پھیل رہی ہے، پھیلنے کا تصور آئنسٹائن کو بھی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اس بات کو ذہن میں رجسٹر کر لیں، میں آپ کو پختگی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ پھر کمپیئر کریں قرآن کی عظمت و حقانیت کے ساتھ، پھر قرآنی آیات کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، پھر تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے ساتھ موازنہ کریں، پھر اللہ کی وحی اور اس کی عظمت کے ساتھ موازنہ کریں کہ آئنسٹائن نے بھی کائنات کو متحرک ڈکلیئر کر دیا، مگر پھیلاؤ تک نہیں پہنچا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، یہاں خاموش تھا۔ نیوٹن کو رد کر دیا، کائنات کے متحرک ہونے کا نظریہ دے دیا، مگر ایکسپلین نہیں کر سکا۔ اس کے بعد 1929 کا زمانہ آیا،
اس میں ایک امریکن سائنسدان آیا ایڈون ہبل. اس نے 1924 سے 1929 تک 5 سال لیبارٹریز میں ریسرچ کی اپنی ٹیم کے ساتھ. ایڈون ہبل نام یاد رکھ لیں. اس نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات متحرک تو ہے ہی جیسے آئنسٹائن نے کہا، مگر لگتا ہے کہ کائنات متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی ہے. یہ 1929 میں ایک مفروضہ، اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس، ثابت نہیں کیا، ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یعنی ایک خیال ظاہر کیا کہ لگتا ہے حالات سے کہ کائنات پھیل رہی ہے 1929 میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت ہوتے اس دنیا میں؟ بولیے. 1929 سے 1400 سال قبل میرے آقا کروڑ نیوٹن آپ کے قدموں کی دھول پر قربان. میرے آقا کروڑوں آئنسٹائن آپ کے جوڑوں پر قربان. کروڑوں ایڈون ہبل آپ کے مقدس جوڑوں کی تہ سے اٹھنے والی گرد کے ذروں پر قربان. سائنس سجدہ ریز ہے میرے آقا آپ کے عطا کردہ علم کے آگے. ایڈون ہبل نے 1929 میں خیال ظاہر کیا، مفروضہ کیلکولیشن سے، سائنٹیفک کیلکولیشن کے، کہ کائنات حرکت پذیر تو ہے مگر کائنات پھیل رہی ہے. اس کا پہلی بار مفروضہ آیا ہے 1929 میں. یہ 1924 سے اس کی ریسرچ شروع ہوئی 1929 تک. یعنی کائنات کی وسعت پذیری کا یہ جو قانون بنا، ریڈ شفٹ اس کا نام رکھا گیا، ریڈ شفٹ، اور اس کو کہتے ہیں ہبلز لا. فاصلوں کی درستگی کو قانون ہبل کہتے ہیں، ہبلز لا. اس نے ثابت کیا جا کر کہ کائنات پھیل رہی ہے 1924 سے 1929 کی تحقیق میں. اور پھر یہ لا پختہ ہو گیا، پختہ اصول بنا. اس کو ہبلز کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں ایسٹرو فزکس کی زبان میں. اگلا جو سوال توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ ایفرٹ کرتے، سٹرگل کرتے، جد و جہد کرتے، اتنا زمانہ لگا ہے. نیوٹن تک معلوم نہیں تھا، آئنسٹائن تک کو معلوم نہیں تھا، تو ایڈون ہبل اسی کے ساتھ رشیا کا ایک سائنسدان ہے، روسی اور میتھمیٹیشین، ریاضی دان اور سائنسدان، الیگزینڈر فرائیڈ مین. ادھر امریکہ میں تحقیق ہو رہی ہے، امریکہ میں، ادھر رشیا میں تحقیق ہو رہی ہے ایک ہی زمانے میں. 1922 میں اس نے بھی رشیا میں بھی تحقیق کر کے مفروضہ ظاہر کیا کہ خیال ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. ادھر امریکہ میں 1924 1929 میں، ادھر رشیا میں 1922 میں کہ لگتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ نظریہ پیش ہوا تو 1929 میں ایڈون ہبل نے اس کو اور اسٹیبلش کر دیا. اسٹیبلش کر کے پھر 2 سائنسدان آئے 1965 میں. 1965، اب یہ کل کی بات ہے. 1965 میں 2 امریکہ کے سائنسدان آئے. ایک کا نام تھا آرنو پینزیاز اور دوسرے کا نام تھا رابرٹ ولسن. آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن، ان 2 سائنسدانوں نے نیو جرسی میں، امریکہ کی اسٹیٹ نیو یارک کے قریب نیو جرسی میں لیبارٹری قائم کر کے اس قانون کو اسٹیبلش کر کے مسلمہ اصول بنا دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1965 میں یہ قانون مسلم ہوا، تحقیق اپنے انجام پر پہنچی اور اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے. اس کے نتیجے میں ان دونوں سائنسدانوں کو 1978 میں نوبل پرائز ملا کہ بہت بڑی سائنسی تحقیق کی تھی. اب 1978 میں نوبل پرائز ملتا ہے اس امر پر کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، مسلم اصول قائم کر دیا ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے. اور 1965 میں اسٹیبلش ہوا کائنات کا پھیلاؤ،
اور مفروضہ اور خیال ظاہر ہوا 1924، 25 اور 29 میں رشیا اور امریکہ کے سائنسدانوں نے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب میرا سوال ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں سے، پوچھئے ان لوگوں سے جو یہ مغالطہ پیدا کر رہے ہیں کہ خدا ہے تو کہاں ہے؟ خدا یہاں ہے، خدا یہاں ہے قرآن میں۔ وہ پوچھتے ہیں خدا کا پتہ کیا ہے؟ خدا وہ ہستی ہے کہ جو علم آج 1965 میں جا کر ایڈمن ہبل اور ولسن اور پینزیاز کو آج ملا ہے، 50-60 سال پہلے وہ علم تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے انسانیت کو قرآن مجید کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ یہ قرآن ہے، یہ خدا ہے جس نے یہ وحی اپنے پیغمبر پہ کی، یہ خدا ہے جس نے علم ریویل کیا تاجدار کائنات کو، یہ خدا ہے جس نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کائنات کو ہم نے ایک طاقتور توانائی کے ساتھ پیدا کیا، اور جب سے پیدا کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تب سے ہم اس کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ کائنات پھیل رہی ہے، یہ دیکھیے کوئی ترجمہ ایسا نہیں جو میں نے کر دیا ہو، بڑا واضح لفظ ہے، لموسعون، وسعت سے ہے، وسعت، توسیع، پھیلاؤ، ایسا نہیں کہ کسی نے ترجمہ بنا کے گھڑ دیا ہو۔ اینڈ وی آر کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ اٹ، اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ خدا ہے جس نے 14 صدیاں قبل اپنے محبوب اور مکرم پیغمبر کو کائنات کے پھیلتے چلے جانے کی اطلاع دی۔ وہ خدا ہے جس نے کہا کہ میں اپنی پیدا کردہ توانائی اور قانون فطرت کے ذریعے اس ساری کائنات کو پھیلاتا جا رہا ہوں۔ وہ خدا ہے جس نے یہ حقائق اس وقت بیان کیے جب عالم انسانیت میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور جب مکہ کی سرزمین پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے پھیلاؤ کو، ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 کے ذریعے دے رہے تھے، اس کے 1300-1400 سال بعد تک سائنسدانوں کو خبر نہیں تھی کہ کائنات پھیل رہی ہے یا نہیں۔ جب میرے آقا نے وہاں سے آواز بلند کی، لوگوں یہ کائنات اللہ نے ایک توانائی کے ذریعے پیدا کی اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ ارے نیوٹن تک کہتا تھا کہ کائنات میں حرکت ہی نہیں ہے، جامد ہے۔ آئنسٹائن کہتا تھا کہ حرکت ہے مگر پھیلاؤ کی آئنسٹائن کو خبر نہیں تھی۔ اس پچھلی صدی کا سب سے بڑا نام آئنسٹائن، جس کا تاریخ سائنس میں ایک بہت قداور نام ہے۔ 1922 سے تحقیق شروع ہوئی، 1922 سے، اور 1965 میں جا کے ختم ہوئی، جس پر دنیا نے نوبل پرائز دیا 1975 میں ان کو، کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے 50 سال کی تحقیق میں کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ارے ان کو تو نوبل پرائز مل گیا کائنات کے پھیلاؤ کو دریافت کرنے پر، مگر سوچیں میرے بیٹے بیٹیوں، آپ یہ پرائز اور انعام اللہ کی بارگاہ سے کب لیں گے؟ جب قرآن بتا رہا ہے 14 صدیاں قبل کہ ہم اس کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت بتایا جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کس طرح پھیلاتے جا رہے ہیں اور کتنی پھیلی ہے کائنات۔ اب اس کی بے کرام وسعتوں کا اندازہ بھی نہیں کسی کو۔ ایک چھوٹی سی ہے زمین جس میں ہم رہتے ہیں، ایک نظام شمسی ہے جس میں زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ زمین اس نظام شمسی میں حرکت کر رہی ہے، ساتھ حرکت بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جتنی کہکشائیں اور کائنات کے موجودات ہیں وہ حرکت بھی کر رہے ہیں، ہر شے متحرک ہے اپنے اپنے مدار میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھیلتی بھی جا رہی ہے، ہر ایک کا مدار پھیل رہا ہے، باہر 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 ہٹتا چلا جا رہا۔ کائنات کی ہر کہکشاں میں پھیلاؤ آ رہا ہے۔ سولر سسٹم ہے جس کا حصہ ہے زمین، وہ 8,28,000
کلومیٹر فی گھنٹہ نظام شمسی بھی حرکت کرتا ہے، ایک سورج نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، جس نظام شمسی کے اندر پورا سورج ہے، جس کے نام سے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، وہ 8.25 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کر رہا ہے، اور سورج کتنا ہے؟ 14 لاکھ کلومیٹر اس کا قطر ہے۔ سورج 14 لاکھ، زمین کا 12,500 کلومیٹر کے قریب قطر کہتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے، اس طرح پوری آپ خط بنا لیں، جبکہ سورج کا 14 لاکھ کلومیٹر قطر ہے، اور زمین اس سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ زمین سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی وسعت ہو چکی ہے۔ لموسعون، ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ یہ سارا نالج ایک ہے جو میں نے بتا دیا۔ 1922 سے لے کے 1965 تک یہ ایسٹرو فزکس کی ساری ایک ہی تحقیقات، اسی میں انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ کائنات کی بگننگ کیسے ہوئی، جو قرآن مجید میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ یہ آج سائنس نے بتایا، جو میں نے آپ کو ہسٹری دے دی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ ہسٹری 1922 سے لے کر 1965 تک، یہ جو 50 سال کی ہسٹری ہے پچھلی صدی میں، اس میں یہ بھی دریافت ہوا کہ یہ ساری کائنات جو توانائی سے پیدا ہوئی، اس کی بگننگ ایک دھماکے سے ہوئی تھی۔ اب اس کے مختلف سائنسی توجیہات ہیں، ماڈلز ہیں، بگ بینگ کہتے ہیں۔ میں بگ بینگ کے لفظ کی بات نہیں کر رہا، مختلف ماڈلز ہیں، 7 مختلف توجیہات ہیں سائنس میں الگ الگ، مگر یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات ایک ذرے کی طرح جڑی ہوئی تھی، ایسے زمین، آسمان، کہکشائیں، ستارے، سیارے، ساری کائنات ایسے جڑی ہوئی تھی ایک ذرے کی طرح۔ اس کو کوزمک ایگ کہتے ہیں، کائناتی انڈا، کائناتی انڈا چھوٹا سا، یہ سائنس کہتی ہے آج۔ اب توجہ کریں، بڑی اہم بات آنے والی ہے، اور یہ اسی عرصے میں معلوم ہوا، 1965 وغیرہ کے عرصے میں، جن کے میں نے حوالے دیے، امریکہ، نیو جرسی کی لیبارٹریز میں معلوم ہوا کہ اچانک دھماکہ ہوا اور وہ انڈا پھٹ گیا۔ اس سے سارے ستارے، سیارے، کہکشائیں اور یہ کائناتیں بننے لگ گئیں۔ اس کی الگ الگ تعبیرات ہیں، اس میں نہیں جاتا۔ 7 ماڈلز میں نے آپ کو بتا دیے نا، وہ کوئی بھی ماڈل ہو، الگ الگ سائنسدانوں نے ریسرچ کی نا، تو فرائڈ مین ماڈل ہے، بگ بینگ ماڈل ہے، ایڈون ہبلز ماڈل ہے، پینزیاز ماڈل ہے، نیو انفلیشنری ماڈل ہے، کیوٹک انفلیشنری ماڈل ہے، سنگولیرٹی ماڈل ہے۔ مطلب ہے یہ مختلف نظریات ہیں، مگر ایک بات پر سب متفق ہیں، ایک بات پر کہ ایک انڈے کی طرح ایک چھوٹا سا ایک حجم تھا، کل عدم، اچانک ایک دھماکہ ہوا قوت سے، اور وہ انڈا پھٹا اور کائنات بننے لگ گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، امر ہوا اللہ کا، کن فیکون، پھر کائنات بننے لگ گئی۔ انا لموسعون، پھر کائنات پھیلنے لگ گئی، اور پھیلتے 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 اس جگہ تک جا پہنچی جو آج سائنس جس کو بیان کرتی ہے۔ سوال یہ ہے، امرہ کن فیکون، یہ آج پینزیاز اور ایڈون ہبل کی تحقیقات کے بعد قرآن نے نہیں کہا، یہ تو سائنس پیدا نہیں ہوئی تھی جب قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اللہ کے اس تخلیقی عمل کو بیان کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھیلتی چلی گئی کائنات۔ جب آپ نے نظریہ سن لیا کہ اس طرح کائناتیں وجود میں آئیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا یہ بھی بیان کر دوں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں، جو آج کی سائنس ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ 1949 میں ایک ایلومر آبزرویٹری، ایک لیبارٹری، یہ کیلیفورنیا میں، امریکہ میں قائم ہوئی، امریکہ میں 1949 میں،
اور اس کے ذریعے آسمانی ساری کائنات کا مشاہدہ کیا گیا بڑے الیکٹرانک دوربینوں کے ساتھ، اور وہ کائنات کو پڑھنے لگے سائنسدان۔ قرآن اترا ہے 14 صدیاں پہلے، جب آبزرویٹری نہیں تھی، جب اسٹرانومی نہیں تھی، جب کاسمولوجی نہیں تھی، جب فزکس اور ایسٹرو فزکس نہیں تھی، جب دوربینیں نہیں تھی، اترا ہے قرآن اس زمانے میں جب تصورات ہی نہیں تھے سائنسی اور کائناتی مشاہدے کے۔ اور پھر 1990 میں امریکہ میں ہبل آبزرویٹری نصب ہوئی، ایڈون ہبل کے نام پر، 1990۔ مطالعہ کر کے سائنس اس نتیجے پر اب جا کر پہنچی کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی تھی، ایک انڈے کی طرح سب کچھ جڑا ہوا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا، اور اس کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، جس کا میں نے کہا کہ 7 مختلف تعبیرات کرتے ہیں، ہم میں ان تعبیرات اصطلاحات سے سروکار نہیں ہیں۔ ایک امر پہ سب متفق ہیں کہ وہ ایک ذرے سے، ایک ایگ سے پھٹی اور کائنات بنی۔ جب پھیلنے لگی تو سائنسدان کہتے ہیں، اور سائنس، کہ جب 1 ارب سال گزرا، 1 ارب سال، تو اس کے بعد یہ نظام شمسی وجود میں آیا، جس میں سورج، چاند، ستارے ہمارے اور زمین ہے، وہ وجود میں آیا۔ پھر یہ بڑھتی چلی گئی۔ پھر 1989 میں ناسا، امریکہ کا ایک ادارہ ہے خلائی مطالعے کا، ناسا، اس نے خصوصی سیٹلائٹ بھیجا اور اس کے ذریعے اسٹڈی کی گئی کائنات کے بالائی دور دور کے حصوں کی۔ اس کو کہتے ہیں کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر، یعنی کائنات کے جو بالائی خلائی کائناتیں ہیں ان کو ایکسپلور کرنے والا، تحقیق کرنے والا، کریدنے والا، ان کی تہہ تک پہنچنے والا کہ کیا کیا ہے کائنات میں آگے، وہ انہوں نے شروع کیا۔ اور جب شروع کیا مطالعہ تو اس کی تصویریں بنائیں، اور تصویریں نیچے لیبارٹری کو بھیجتے گئے، اور ان تصویروں سے پتہ چلا کہ جب کائنات کے آخری بالائی حصوں کی طرف جاتے ہیں تو بہت بیرونی حصوں میں جا کے لہریں ہیں، آج تک اس تخلیق امر کن فیکون کی لہریں ہیں، اس کو بولتے ہیں ویوز اینڈ ریپلز، لہردار سطحیں ہیں، ایسی سطحیں ہیں جن میں ابھی بھی لہریں چل رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوت ابھی بھی ان کو حرکت دے کے پھیلا رہی ہے، قوت، لہریں ہیں۔ جب آپ یہاں تک پہنچے، یہاں روک کر میں آپ کو اب قرآن مجید کی آیت بتا دوں، یہاں رکیں اور پلٹ جائیں 1400 سال قبل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر ہجرت مدینہ سے پہلے خطاب کر رہے ہیں بدوؤں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، قریش کو، اس انسانیت کو جس میں علم نام کو اور شعور نام کی کوئی شے نہیں۔ مجھ پہ وحی اتری ہے 1400 سال قبل۔ کیا اتری ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے میرے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے، خبر بھیجی ہے، اطلاع بھیجی ہے کائنات کے بارے میں کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت نمبر 30 سورہ انبیاء، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا کافر لوگ، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے، اللہ کے شریک ٹھہرانے والے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری آسمانی کائنات، ان السماوات والارض، ساری آسمانی کائنات اور زمین، یہ سب کچھ ایک اکائی کی شکل میں شروع میں جڑے ہوئے تھے، ایک اکائی تھے۔ یہ مکہ میں میرے تاجدار، میرے آقا خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ شروع میں ساری کائناتیں ایک ایگ کی طرح اس طرح جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقن، اس طرح جڑے ہوئے تھے اکائی کی شکل میں۔ پھر ففتقناہما، ہم نے اپنی قوت کے ساتھ ان کو پھوڑ دیا۔ آج سائنس 1922 سے لے کر
1965 کے زمانے تک، اور جو میں نے آپ کو لیبارٹریز بتائی ہیں یہ 1990 کی لیبارٹریز ہیں جس میں ریسرچ ہوئی ہے۔ 1999 1990 امریکہ کی لیبارٹریز ناسا کے ذریعے کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے ذریعے بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایگ جو پھٹا اور کائنات بڑھتی چلی گئی، اللہ نے فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے پھاڑ کر انہیں جدا جدا کر دیا۔ اور ادھر یہ ارشاد فرما کر پھر وہی اتری ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ صرف ایک ایگ اکائی کی شکل میں ہی نہیں تھی، پھر ہم نے قوت کے ساتھ اسے پھاڑا اور پھاڑ کے جدا جدا کیا، کائناتیں وجود میں آ گئیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے پیغام بھیجا ہے، ہم نے توانائی سے اس کو پیدا کیا تھا اور اسی توانائی سے اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بیٹے بیٹیوں، اس سے بڑھ کر خدا کے وجود کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے بڑھ کر خدا کی ہستی کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑھ کر مذہب دین اسلام کے سچا ہونے کی اور کیا دلیل اور شہادت چاہیے؟ اب یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو طاقت سے پھوڑ دیا اور پھوڑنے کے بعد اس کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں، اس پر آگے میں سائنس کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب پھر آ جائیے ناسا پر، امریکہ کی 1989 کی اس ادارے کی تحقیقات پر، اور جب یہ تحقیقات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر پہنچے تو دیکھا کہ کائنات کے بیرونی بالائی حصوں پر لہریں ہیں، لہریں۔ جن سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا ان میں ایک لیبارٹری بیلجیم کی، اس نے بھی بگ بینگ پر ریسرچ کی تھی۔ یہ ایک ہی زمانہ ہے، رشیا میں، بیلجیم میں، یورپ میں، امریکہ میں، ایک ہی وقت میں یہ علم معلوم ہوا ان کو، بگ بینگ کا پیا۔ اور 1965 میں جب یہ مسلم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اوپر کی جگہ پر بیک گراؤنڈ ریڈیشن معلوم ہوئی ہیں، ریڈیشنز ہیں، اور یہ وہ ریڈیشن باقیات ہیں بگ بینگ، اس دھماکے کی جس کے ذریعے کائنات پیدا ہوئی تھی، آج تک اس کے اثرات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکن سائنسدان تھا، اس کا نام ہے جوئل پرائماک، وہ جب اس نے آبزرویٹری کے ذریعے لہروں کا مشاہدہ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ لہریں مجھے خدا کے ہاتھ کی تحریریں لگتی ہیں، خدا کے ہاتھ کی تحریریں۔ اس سائنسدان نے کہا the ripples are no less than the handwriting of God۔ اور کوئی چیز سائنس کی سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے ہاتھ کی تحریریں ہیں، یعنی اس کی تخلیق کی شہادتیں ہیں۔ وہ خلاق عالم ہے، خالق کائنات، اس نے تخلیق کیا کائنات اور اس نے اس کو پھیلاؤ دیا، یہ اس کی تحریریں ہیں۔ پھر 2006 میں ایک اور امریکی سائنسدان جو پیدا ہوا تھا 1945 میں، جارج سموٹ، نام سن لیں، امریکی سائنسدان جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس میں نوبل پرائز حاصل کیا، اس تحقیق پر نوبل پرائز 2006 میں۔ ارے جو حقائق قرآن نے بیان کیے 1400 سال قبل، ان کی تصدیق کر کے سائنسدان نوبل پرائز لے رہے ہیں، ان کی تصدیق کر کے نوبل پرائز لے رہے ہیں۔ اس نے کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلور کر کے اس نے کہا کہ یہ جو خلا میں لہردار سطح ہیں یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں، اور اس نے 1992 میں ریسرچ اناؤنس کی اور اس نے کہا ڈسکوری آف ریپلز کی اناؤنس کر کے اس نے کہا کہ یہ جو باقیات لہردار سطحیں لہریں نظر آ رہی ہیں ریڈیشن کی، وہ کہتا ہے کہ اٹ لکس لائک سیمنگ دا فیس آف گاڈ، ایسے لگتا ہے میں خدا کا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جارج سموٹ کہتا ہے وہ بالائی کائنات کے اوپر کے حصوں کی لہریں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ خدا کا چہرہ دکھائی دے رہا، یعنی خلاق کے عالم کی نشانیاں دکھائی دے رہے ہیں۔
اس کائنات کو بنانے اور پھیلانے والے کی آیات نشانیاں دے رہی ہیں۔ یہ اس نے اپنا آرٹیکل لکھا، اور آرٹیکل ہے گاڈ فار دا 21st سینچری۔ میں آرٹیکل کا نام دے رہا ہوں گاڈ فار دا 21st سینچری۔ ٹیمپلٹن پریس نے چھاپا، مئی 2000 میں چھپا، اور اس کی کتاب ہے جس میں یہ آرٹیکل ہے، اس کا صفحہ 153 ہے، 153، جس میں کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا کا چہرہ دیکھ لیا۔ ارے سائنس کے کچھ لوگ جو اس حقیقت تک پہنچے وہ ایسے لگتے ہیں جیسے اس کے وجود اور اس کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس لیے ایک سائنسدان نے کتاب لکھی، وائی سائنس ڈز ناٹ ڈسپروو گاڈ، سائنس خدا کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتی، اس پر کتاب لکھی ایک اور سائنسدان نے، بوسٹن یونیورسٹی میں چھپی، اور واشنگٹن پوسٹ میں اس کا آرٹیکل چھپا اپریل 2014 میں، اس نام سے کہ سائنس اللہ کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتی۔ یہ تو ہے سائنس کا بیان کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس سے عجیب تر آخری حصے کی طرف لا رہا ہوں، اور بڑی عجیب چیز، میں چاہتا ہوں یہ مضمون آج ختم کر دوں، کل اگلا مضمون شروع ہوگا، کہ یہ کائنات پھیلتے پھیلتے اربوں کھربوں کائناتوں پر محیط ہو گئی، اتنی پھیلی ہے یہ کائنات کہ اس میں اربوں کھربوں کے عدد میں کائناتیں وجود میں آ گئیں، اور یہ تمام کائناتیں جو کہکشاں بن گئی ہیں، ہماری زمین جس کہکشان میں ہے، سولر سسٹم سے باہر، نظام شمسی سے باہر جس کہکشاں میں، اس کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، ملکی وے۔ ہماری زمین اس کہکشاں کا حصہ ہے۔ اس ملکی وے گلیکسی کا جو مرکز ہے، مرکز، اس سے ہم 26,000 نوری سال دور فاصلے پر ہے زمین۔ ہماری گلیکسی چھوٹی سی کہکشاں، ایک کہکشاں جس کے اندر نظام شمسی ہے اور اس کے اندر زمین ہے ایک چھوٹا سا حصہ، وہ اس کہکشاں کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ سوچیں گے نوری سال کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جینوئن سوال ہے۔ نوری سال کا فاصلہ سن لیں، 94.6 کھرب کلومیٹر، یہ ایک نوری سال کا فاصلہ ہے۔ آپ موٹا عدد اگر یاد رکھنا چاہیں تو 100 کھرب سے کچھ کم، 100 کھرب سے، کھرب میں عرب نہیں بول رہا ہوں، کھرب بول رہا ہوں، 100 ارب کا ایک کھرب ہوتا ہے، اور 100 کھرب سے کچھ کم کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ ایک نوری سال کا ہوتا ہے، ایک، اور ہماری زمین اپنے کہکشاں کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے سفر پر ہے۔ یہ اس کہکشاں کا عالم ہے۔ لموس اون کی شان کیا ہوگی؟ ہم نے کائنات کو بنایا اور پھیلاتے جا رہے ہیں، پھیلا کے اس رب کی قدرت نے کتنا بڑا بنا دیا کائنات۔ اور ہمارا جو نظام شمسی ہے گردش کرنے کی، 4,47,000 میل فی گھنٹہ نظام شمسی گردش کرتا ہے، اور ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے، یہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، جو فرمایا نا لموس اون، پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کے مرکز میں جو خالی جگہیں ہیں اس گلیکسی میں، ملکی وے میں، ان خالی جگہوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، دور، یعنی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور فاصلہ بڑھنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ انا لموسعون کا منظر ہے جو سائنس بتا رہی ہے۔ یہ صرف ہماری کہکشاں کا فاصلہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو ملکی وے ہے ہماری، اس کا بھی ایک مدار ہے، اس کہکشاں کا، وہ پورے مدار کا سفر مکمل کرتی ہے وہ ہماری کہکشاں 2.5 ارب سالوں کے اندر۔ کہکشاں بھی موو کر رہی ہے، 2.5 ارب سال میں اس کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اور ہماری اس کہکشاں جس میں ہم ہیں، اس طرح کی 200 سے لے کر 2000 ارب ستاروں تک کہکشاں، ساری کائنات مشتمل ہے،
اور اندازہ یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے اس کی جو کل کہکشائیں وہ بھی 1 کھرب سے 2 کھرب تک کہکشائیں ہیں کائنات میں نے ایک کہکشاں کا ذکر کیا 1 کھرب سے 2 کھرب کئی سے بھی زیادہ بولتے ہیں اتنی کھربوں تک کہکشاؤں کا عدد ہے اور یہ ساری کائنات کا عدد ہے اب 14 ارب سال ہو گئے اس کو پھیلتے ہوئے سمجھیں کہ آگے بھی کوئی 20 ارب سال لگیں گے پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی اب آ جائیں بڑے دھیان کے ساتھ اگلی چیز آ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ پھر اللہ کی عظمت کو سلام کریں اللہ اکبر سائنسدانوں نے آج دریافت کیا آج سے 50 سال پہلے دریافت کیا اسی دوران دریافت کرتے کرتے سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک سٹیج آئے گی کہ کائنات پھیلتے 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 رک جائے گی اس کی ایکسپینشن رک جائے گی اب یہ بات سمجھیں کل عمر جو باقی ہے کائنات کی سائنس کے حساب سے 65 ارب سال باقی ہیں مگر درمیان میں کسی سٹیج پر پھیلاؤ اتنا ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے بعد مزید پھیلنے کی گنجائش نہیں رہے گی یعنی قوت توانائی نہیں رہے گی تو اس کا پھیلاؤ رک جائے گا یہ سائنس آج ان 50 سالوں میں سائنس بتا رہی ہے یہ روئے زمین کی ایڈوانسڈ سائنس ہے جیسے ہیومن سائنسز میں دماغ پر کام کر کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل لیڈ لے گئی ہے اس طرح ایسٹرو فزکس کی آخری حد ہے سائنس کی جو ان 50 سالوں میں جس کی ترقی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کائنات پھیلتے 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 ایک حد پہ جا کے یہاں رک جائے گی تو کیا ہوگا آج سائنس نے بتایا رکنے کے بعد سائنس کہتی ہے کائنات ساری کہکشائیں سارے ستارے کل کہکشاؤں کی کائنات رک کر پھر واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی واپس آہستہ آہستہ سکڑنے لگ جائے گی اور واپس ہٹنے لگ جائے گی سکڑتے سکڑتے اتنی سکڑ جائے گی اب یہاں تک روکتا ہوں سکڑنے لگ جائے گی واپس پلٹے گی جہاں سے چلا تھا پھیلاؤ وہ رک جائے گا اور پھیلاؤ پھر واپس پلٹنے لگ جائے گا یہ اگلی دلیل آج کی سائنس کہتی ہے ارے یہ سائنسدانوں کو اور دنیا علم و سائنس کو آج ان 50 سالوں میں پتہ چلا ہے جو ہماری زندگی کا عرصہ ہے آج پتہ چلا اس سے پہلے سائنس کو خبر نہ تھی کہ کائنات پھیلتے پھیلتے ایک مقام پر جا کے رک جائے گی اور پھر واپس پلٹے گی سکڑ کر واپس سکڑنے لگے گی جب سائنس نے یہ کہا میں نے پھر قرآن مجید کو اٹھایا میں نے کہا میرے مولا اگر سائنس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا پھیلاؤ ایک جگہ رک جائے گا اور کائنات اور ساری کہکشائیں واپس پلٹنے لگ جائیں گی آسمانی کائنات تو میں نے پوچھا میرے مولا کیا اس پر بھی رب کائنات نے کوئی وحی بھیجی میں نے سوال کیا یہ اب ان کا سبجیکٹ نہیں ہے جس سائنسدان کی بات ہو رہی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی رب نے کوئی وحی بھیجی تو قرآن کی زبان میں جواب آتا ہے ہاں میرے امتیوں اس پر بھی مجھے اللہ نے وحی بھیجی تھی یہ بات بھی مجھے اللہ نے بتا دی تھی میں نے قرآن کھولا کہاں بتا دی تھی کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور آسمانی کائنات پھر واپس سکر کے پلٹنے لگ جائے گی یہ کہاں ہے تو قرآن بولا اے بندے آ اے طالب حق آ اے حق کے متلاشی آ کھول کے پڑھ سورہ الطارق کی آیت نمبر 11 تو میں نے کھولا تو قرآن بولا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع قرآن بولا اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف پلٹ جانے والی ہے پلٹ جانے والی جو پھر پلٹ جائے گی پیچھے سکڑنے لگ جائے گی اس میں کنٹریکشن ہو جائے گا پھر پھیلنا رک جائے گا اور واپس پلٹنے لگے گی سکڑنے لگ جائے گی اور سکڑتے سکڑتے پھر کیا ہوگا ساری کہکشائیں
اور کائنات کے سارے موجودات آپس میں سکڑتے سکڑتے ٹکرا جائیں گے، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ قرآن نے کہا میری اگلی آیت بھی پڑھ، 12 نمبر سورہ الطارق کی، فرمایا والارض ذات الصد، قسم ہے ساری آسمانی کائنات کی جس کا پھیلاؤ رک جائے گا اور اپنی ابتدائی حالت کی طرف پھر واپس سکر کر پلٹنے والی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جو زمین ہے وہ پھر جب سب کچھ ٹکرا جائے گا تو زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ سائنس نے جو بات آج کہی کہ پھیلاؤ رک جائے گا اور ساری کائنات پھر سکڑ کے پیچھے آنے لگ جائے گی، قرآن نے کہا والسماء ذات الرجع، رج رجوع کو کہتے ہیں۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو کہتے ہیں رجوع کرنا، اے اللہ میں پیچھے نیک حالت تیری امر کی طرف رجوع کرتا ہوں، پیچھے پلٹنے کو رجوع کہتے ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید کا لفظ ذات الرجع، یہ ساری کائنات پیچھے، پھر پہلے ہم پھیلانے والے ہیں، پھر فرمایا یہ پلٹ کر پیچھے جانے والی ہے ساری کائنات، اپنی اصل حالت کی طرف کانٹریکٹ کر کے سکڑنے والی ہے۔ اور اس کے بعد سائنس نے کہا پھر ایک وقت ایسا آئے گا سکڑتے سکڑتے کہ پھر یہ ساری کہکشائیں اور کہکشاؤں کے اندر ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تو باری تعالیٰ کیا جب یہ ٹکرا جائے گا اور ہر چیز عدم کی طرف چل پڑے گی، کیا یہ بھی فرمایا؟ تو قرآن نے کہا ہاں میرے 30واں پارہ 29واں پارہ بھرا پڑا ہے، اس کو کھول کے دیکھ، سورہ التکویر کو کھول کے دیکھ۔ التکویر میں فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، فرمایا اور جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب سب ستارے اپنی کہکشاؤں سے باہم ٹکراتے ہوئے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے۔ پھر قرآن نے کہا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، اور جب سب آسمانی کائنات کے کرے پھٹ جائیں گے اور سارے سیارے ستارے بکھر جائیں گے، کواکب انتصر بکھر جائیں گی، کہکشائیں بکھر جائیں گی، ستارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، کہکشائیں آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ٹکرا کے ہر چیز بکھر کے گر جائے گی۔ اور پھر میں نے کہا اے قرآن اور اس کی وضاحت کر۔ قرآن نے کہا میری سورہ انشقاق پڑھ، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور ہر کوئی انشقاق کا امر اللہ کا بجا لائے گا اور زمین ریزہ ریزہ ہو کر پھیلا دی جائے گی۔ یہ ساری کائنات کا پھیلتے چلے جانا، پھر آپس میں سکڑ جانا، اور سکڑنے کے بعد پھر سورج چاند، اب تو ہر کوئی اپنے راستوں پر چلتا ہے، پھر یہ راستوں سے ہٹ جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، جڑ جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، جو گیسیں جل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ سائنس بتا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھی ہے قرآن میں؟ قرآن سے پوچھا، اس نے کہا میری سورہ القیامہ پڑھ، قیامت کیا ہوگی؟ فرمایا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وہ وقت آئے گا جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے کہا۔ اور پھر اور وضاحت تو قرآن نے کہا میری سورہ المرسلات آیت نمبر 8، 9، 10 فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ اور پھر جب ستاروں کی روشنی زائل ہو جائے گی، ستارے چمکنا بند ہو جائیں گے اور آسمانی کائنات میں شگاف ہولز ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں گے، اور ہر وقت کے پیغمبر اس وقت اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ قیامت کا دن بپا ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ دن واقع ہو کر رہے گا۔ سائنس آگے بڑھتی رہے گی، جو جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا
اور جو ہمارے قرآن نے بتا دیا تھا 1400 سال قبل، جو سائنس کو ترقی ملے گی، ایک ایک حقیقت قرآنی کی تصدیق کرتی چلی جائے گی، ایک حقیقت قرآنی کی تصدیق کرتی چلی جائے گی۔ جو علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، سائنس کی جیسے جیسے ترقیاں ہوتی چلی جائیں گی، وہ ایک ایک علم کے گوشے کی شہادت اور گواہی بنتی چلی جائے گی۔ اور وہ وقت آئے گا، ہم تو نہیں ہوں گے، کہ ساری سائنس در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہو جائے گی۔ وہ کہے گی اس خدا کے وجود کا ذکر جو قرآن نے کیا تھا، ہم خدا کو تو نہیں پا سکتے، نہ کوئی انسان پا سکتا ہے، مگر ہم نے اس کی نشانیاں پا لی ہیں، اور پچھلی صدی سے نشانیوں کا پانا شروع کر دیا ہے، اور سب نشانیاں بولتی ہیں کہ کوئی ایک خالق ہے جس نے جڑی ہوئی کائنات کو ایک ایک سے بنایا، پھر اس کو پھوڑا، پھر اس کو پھیلایا، پھر اس کو سکیڑے گا، اور آخر پہ ٹکرا کے سب چیز کا ردم کر دے گا، اور حساب و کتاب کا دن آ جائے گا۔ اب یہ قرآن مجید کے وہ حقائق ہیں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ان پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس سوال کا جواب کہ خدا ہے، اور ہم کیوں خدا کو؟ اس لیے کہ یہ علم 14 صدیاں پہلے خدا کے سوا کوئی اور دے نہیں سکتا تھا، اور اللہ کے برگزیدہ رسول نے، محبوب خدا نے جو علم قرآن کے ذریعے دیا، اس کا ذریعہ صرف اور صرف خدا تھا، اور وہی خدا تھی۔ اللہ سے جڑیں میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ آج کی نشست کو ختم کریں ان لوگوں کے ذکر سے جو اس سے جڑ گئے تھے، جنہوں نے اس کو پا لیا، اس سے جڑ گئے۔ ان میں حضرت ابراہیم بن ادم بیان کرتے ہیں کہ میں لبنان کے پہاڑوں میں داخل ہوا۔ جو لوگ اللہ سے جڑ گئے انہیں یہاں چین ہی نہیں آتا تھا، جنہوں نے اس سے آشنائی کی لذت پا لی انہیں اس اجڑی دنیا میں سکون نہیں ملتا تھا۔ جن کے سجدے اس مالک کے در پر ہوتے اور پردہ اٹھ جاتا تھا، وہ بےتاب رہتے تھے، تڑپتے تھے کہ ایسوں کو جا کے ملیں جو اس سے مل کے آئے ہیں، ایسوں کو ملیں جن کے دلوں میں وہ رہتا ہے، ایسوں کو جا کے ملیں جن کی روحیں ان کے ذکر سے آباد اور شاداب ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھنے سے انہیں اپنے محبوب کی یاد آتی تھی کہ جب یہ چہرے اتنے پرسکون، پر لذت اور سرور دینے والے ہیں تو مولا تیرا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں لبنان کے پہاڑوں میں گیا، فَإِذَا أَنَا بِشَابٍ، کہتے ہیں کہ لبنان کے پہاڑوں میں میں نے دیکھا ایک جوان کھڑا تھا، اور وہ تڑپ کے پکار رہا تھا، کہتا تھا یا من قلبی لہو محب، اے وہ محبوب ہے، وہ ذات میرا دل جس کا محبت کرنے والا عاشق ہے، وہ نفسی لہو خادمۃ، اور میری جان جس کی خدمت کرنے والی ہے، وہ شوقی الیہ شدید، اور میرا شوق جس کی طرف بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، متی القاک، بتا تجھ سے ملاقات کب ہوگی۔ وہ جوان چیختا تھا، زار و قطار روتا تھا، اور پوچھ پوچھ کے کہتا ہے میرے محبوب، اے میری محبت، بتا متی القاک، تجھ سے ملاقات کب ہوگی۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں سنتا رہا کچھ دیر اور آگے بڑھا تو فقلت رحمک اللہ ما علامت حب اللہ، میں آگے بڑھ کے اس جوان سے پوچھا اے جوان بتا اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو نے محبت کی بات کی ہے، محبت کا ترانہ نغمہ چھیڑا ہے، بتا اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ قال حب ذکر ہی، یہ آپ کو سوال کا جواب ہے۔ ہم ارد گرد کی باتیں کرتے ہیں، بیٹ اراؤنڈ دا بش، ٹو دی پوائنٹ نہیں آتے۔ پوچھا اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ قال حب ذکر ہی، ہر وقت اس کے ذکر کی محبت رکھنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ذکر میں لذت آتی ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔
جس کو اللہ کی یاد میں سرور آتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا، وہی عاشق ہے۔ عشق لفظوں کی چیز نہیں ہے، عشق دکھاوے کی چیز نہیں ہے، عشق اور محبت افعال اور اعمال کی چیز نہیں ہے، یہ قلبی کیفیات کی چیز ہے۔ کہا جس کو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو اور اس کو لذت ملے، سرور ملے، کیف ملے، وہ گم ہو جائے، سمجھو وہ عاشق ہے مولا کا۔ پھر ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے پوچھا وقال قلت وما علامت المشتاق، اور اس کا شوق رکھنے والے عاشق کی علامت کیا ہے یہ بھی بتا دے۔ قال ان لا ينساه في كل حال، عاشق وہ ہے جو کسی حال میں محبوب کو نہ بھولے۔ جو ادھر آئے منہاج القرآن کے 10 روزہ اعتکاف میں تو محبوب یاد آ جائے، اور یہاں سے چلا جائے دوسری جگہ تو رفتہ رفتہ بھولنے لگ جائے، تو یہ عشق اور محبت نہیں ہے، یہ تعلق کی صداقت نہیں ہے۔ ارے قریب رہے تب بھی محبوب یاد رہے، دور جائے تب بھی یاد رہے، دن ہو تب بھی یاد رہے، رات کی تاریکی ہو تب بھی یاد رہے، عبادت کا مصلی ہو مسجد ہو تب بھی یاد رہے، آپ کی تجارت اور کاروبار کی مصروفیات ہو تب بھی یاد رہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کام کاج میں بزی ہوں، دعوت و تبلیغ میں ہوں، تنظیم و تحریک میں ہوں، لوگوں کے معاملات میں ہوں، مگر دل کبھی مولا کی یاد سے بیگانہ نہ ہو۔ جس کا دل اس کی یاد میں اس طرح جم جائے، کہا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، محبت کرنے والے۔ حضرت شیخ فتح الموصلی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں جوان، جیسے آپ نوعمر بیٹیاں ہیں اور اعتکاف میں آئی ہیں، نوجوان بیٹیاں تھیں۔ بیٹے آپ کو لذت اور سرور عشق الہی کا جگانا چاہتا ہوں، کیفیت بتانا چاہتا ہوں، عشق الہی کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اس کے ساتھ تعلق کی حقیقت کیا ہے، اور جنہیں وہ لذت، وہ عشق اور محبت کی شراب کا گھونٹ مل جاتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ سب اس طرح ہو جائیں، یہ بڑی مشکل ہے، نصیب کی بات ہے، مگر نہیں، وہ جھلک تو کم سے کم کچھ کرنے تو پالے ان کے حال کی، کچھ کرنے۔ حضرت شیخ فتح الموصلی کی 2 بیٹیاں عاشق تھی مولا کی، دونوں بہنیں حج پہ گئیں کہ جا کے مولا کا گھر دیکھیں، محبوب کا گھر دیکھیں۔ جب ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، کعبہ شریف پر نظر پڑی، قالت احداہما للاخرى، ایک بہن نے دوسری بہن کو پکڑا اور اس کی طرف دیکھ کر، چونکہ دونوں عاشق تھیں اللہ کی، دونوں بہنیں عاشق تھیں، جب عاشق عاشق کو دیکھتا ہے وہ اس محبوب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، چونکہ محبوب سے عشق کرنے والا، اس کا تعلق عاشقوں کا آپس میں جداگانہ ہو جاتا ہے۔ تو بہن نے بہن کو دیکھا، وہ بہن کو نہیں دیکھ رہی تھی، ایک عاشق دوسرے عاشق الہی کو دیکھ رہا تھا، اور پوچھا یا حاذہ اھذا بیت ربی، کیا ہم اپنے مولا کے گھر تک پہنچ گئے، یہ گھر ہے ہمارے مولا کا؟ قالت الاخرى نعم، اس نے کہا ہاں یہی گھر ہے۔ فصاحت صیحۃ وماتت من صاحتها، اس کی چیخ نکلی، وہی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ متى القاک، تجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ اس کی ملاقات ہوگی جب وہ وفات پا گئی۔ وقالت الاخرى، دوسری نے کہا الہی، میرے مولا، اب میں تیری بارگاہ میں اپنا درد پیش کرتی ہوں، شوق میرا طول ہو گیا ہے، آہ آہ آہ، 3 مرتبہ اس کی آہ نکلی، اور وہ کہتی رہی حتی ماتت، کہ اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو جاؤ، یہ اللہ کا امر ہے، جس کو جس کیفیت میں رکھے، جس کو جتنا جذب دے، جس کو جتنی استطاعت دے، مگر ان تجلیات اور کرنوں کو اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کی یاد آئے تو دل تڑپے، آنکھیں برسیں، اللہ سے تعلق میں صدق اور اخلاص ہو، اور محبوب کو کبھی اور اس کی محبت کو بھولنے نہ پاؤ۔ اب دونوں کی بات کر لی، اب میں ویمن لیگ کی بات کرتا ہوں، میری بہنیں اور بیٹیاں۔ حضرت رابعہ بصری کی بات، جب ان کی وفات کا وقت آیا، وبکت رابعۃ العدویہ عند موتہا،
وفات کے قریب جب ٹائم آ گیا تو حضرت رابعہ بصری رو پڑی، اور پھر اس کے بعد وضاحکت من ساعتہا، اگلے ہی لمحے ہنسنے لگ گئی، پہلے روئی پھر ہنسنے لگ گئی۔ فقیل لہا فی ذالک، ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، ابھی آپ روئیں اور اگلے لمحے ہنسنے لگ گئیں؟ فقالت اما بکائی فمن مفارقتی الذکر آناء لیلی و نہاری۔ ہائے ہائے، کہنے لگی روئی تو اس لیے ہوں، مجھے علم ہے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ روئی اس لیے ہوں کہ وہ لذت جو رات اور دن میں اس مولا کے ذکر کی تنہائیوں میں جو لذت آتی تھی، وہ لذت چلی جائے گی، سجدہ ریزی کی وہ لذتیں چلی جائیں گی، اس کے ذکر اور یاد کی لذتیں چلی جائیں گی، چونکہ جنت تو پھر انعام کی جگہ ہے، وہ تو رونے اور رکت و بکا کی جگہ نہیں ہے، وہ تو وصال کی جگہ ہے، ملاقات کی، وہ تو ہجر اور فراق میں تڑپنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو اس کا ذکر کرتی تھی رات اور دن میں، اور اس کے ذکر اور یاد میں جو لذت آتی تھی، رو رہی ہوں کہ اب وہ لذت جا رہی ہے۔ تو پوچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ فرمایا اما ضحکی فمن سروری بلقائہ، جب میں نے سوچا کہ اب رات دن اللہ کی یاد میں جو لذت آتی تھی اسے چھوڑے جا رہی ہوں تو رو پڑی۔ پھر میرا خیال گیا ادھر کہ اب اس سے ملاقات ہوگی، جب اس کی ملاقات کا خیال آیا تو اس کا سرور ذہن میں لا کے ہنسنے لگ گئی کہ واہ واہ واہ، زندگی جس کے ہجر اور فراق میں گزری، جس کی یاد میں تڑپتے گزری، اس تڑپنے کی بھی ایک لذت تھی، مگر وہ لذت کیا تھی جو اس کی ملاقات میں لذت آئے گی۔ جب خیال آیا کہ اب اس سے ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں سرور کتنا آئے گا، جس کی یاد میں اتنا مزہ آتا تھا اس کی ملاقات کا مزہ کیا ہوگا۔ جب یہ خیال آیا تو پھر میں ہنس پڑی۔ وَمَاتَتْ مِنْ لَحْظَتِهَا، اتنی بات پر ان کی وفات ہو گئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے عاشقوں سے پوچھیں تو ان کی ایک زبان ہوتی ہے، میرے بیٹے بیٹیوں یہ زبان اپناؤ، ان کیفیات کی لذتوں کو اپنے اندر پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، اور صحبت سے کبھی دور نہ ہو۔ وہ صحبت جو مولا کی یاد دلائے، وہ صحبت جو اللہ کے ذکر کے قریب لائے، وہ صحبت جو اللہ کی معرفت اور پہچان کرائے، وہ صحبت جو اللہ کے در کے ساتھ جوڑے رکھے، وہ صحبت جو معصیت سے دور رکھے، وہ صحبت جو ایمان کو مضبوط رکھے، وہ صحبت جو مولا کے قریب رکھے۔ اس صحبت سے کبھی دور نہ ہوا کرو، دور رہ کے بھی قریب رہو۔ کیسٹ آپ کے پاس ہے، سیل فون آپ کے پاس ہے، کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، سنتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، جہاں جائیں نوافل پڑھیں، عبادت کریں، سر جھکائیں، مولا کی مجلس میں جائیں، اس کی یاد کے لمحے نکالتے رہیں زندگی میں۔ انہی سے تاثیر بڑھے گی، انہی سے برکت بڑھے گی، انہی سے ایمان کی خیرات نصیب ہوگی۔ تو عاشق کہتا ہے باری تعالیٰ میں تجھ سے عشق کا تعلق بنا بیٹھا ہوں، اب تیرے ذکر میں جو لذت آتی ہے اس لذت کو چکھ کر کسی اور کا ذکر کیا کروں گا۔ اور مولا تیرے تصور میں کہ تیری ملاقات کا تصور ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، اب میں کسی اور کو دیکھ کر کیا کروں گا۔ اور تیرے ساتھ میرا دل جو مشغول ہو گیا ہے، اس شغل قلب کی کیفیت میں جو سرور آتا ہے، اب میں کسی اور کے ساتھ دل کیسے جوڑوں گا۔ عاشق کہتا ہے میرے مولا عجب تو مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص سے جو تیرے ساتھ مانوس ہو گیا، پھر وہ کسی اور سے مانوس کیسے ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہے جس نے تیری چاہت اور ارادہ کر لیا، پھر وہ تیرے غیر کا ارادہ کیوں کرتا ہے۔ اور یہ اگر لطف و لذت اس ختم ہو جانے والی دنیا کی لذتوں کا یہ عالم ہے، فقط تیری یاد میں دار الفنا کا یہ عالم ہے، تو جب دار البقا میں پہنچیں گے تو جو لذتیں تیری قربت ملیں گی ان کا عالم کیا ہوگا۔
ہم خدمت کا لباس پہنے ہوئے ہیں، خدمت، نوکری کا لباس خدمت کا سرور یہ ہے، تو جب لباس نعمت تو پہنائے گا اس کی لذت و سرور کا عالم کیا ہوگا؟ تیری محبت کی لذت مولا یہ ہے تو تیری رؤیت، تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے ساتھ طبیعت کو مانوس کرنے کی کیفیات یہ ہے تو جب تیری زیارت ہوگی ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ اور مولا تیرا نام پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تیری مناجات کی لذت یہ ہے تو تیری ملاقات کی لذت کیا ہوگی؟ میرے بیٹوں بیٹیوں، میں تو مناجات سے ملاقات تک لے جاتا ہوں، مناجات سے، اللہ کو پکارنے سے، اس کی یاد کرنے سے، اس کے دیدار تک، اس کی ملاقات تک لے جانے کا خواہاں ہوں۔ پہلی گفتگو اس لیے کہ اللہ پہ یقین کو پختہ کر لو، ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا تو پھر اگلے قدم بھی اٹھیں گے، پھر نماز پہ کھڑے ہوں گے تو وہ وقفہ صلاۃ آپ کا وقفہ ملاقات بن جائے گا۔ اس کو زندگی میں رواں رکھیں، نماز کبھی ترک نہ ہونے دیں، مر جائیں۔ آقا علیہ السلام نے مومن اور کافر کا فرق نماز بنایا ہے۔ اگر نماز چھوٹتی ہے، نماز میں کمزوری آتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں تبلیغ کا، تحریک کا، تنظیم کا، مشن کی خدمت کا، دین کی دعویداری کا، سب لغو ہے۔ جس کا لمحہ نماز چھوٹ گیا اس کی باقی سب کچھ بیکار ہے۔ نماز کو پختگی سے تھامیں اور نماز میں نماز پائیں، نماز کو ملاقات بنائیں۔ میں اسی بات کو دہرا کے ختم کر رہا ہوں۔